حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ایمان افروز حالات و واقعات جاری و ساری ہیں۔ اس بات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اسلام کی خاطر صحابہ کرام نے کس قدر قربانیاں دی، کفار کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، لیکن دین اسلام پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ان کی روحیں پرواز کر گئیں، لیکن کفار کے ظلم و جبر کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام کے دامن کے ساتھ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ وہ جڑے رہے۔ انہی عظیم شخصیات میں سے حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت حباب بن ارت یہ ابتدائی طور پر تو آزاد تھے اور آزاد گھرانے میں پیدا ہوئے۔ زمانہ جاہلیت میں ہی ان کے قبیلے پر کسی دوسرے قبیلے نے حملہ کیا اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا۔ ان میں حباب بن ارت بھی تھے، ان کو بھی غلام بنا لیا، پھر ان کو غلاموں کی منڈی میں فروخت کر دیا، اور پھر اس طرح ذہین تھے، فتین تھے، خوبصورت بھی تھے، صحت مند بھی تھے، تو مکہ کی ایک خاتون ام انمار نے ان کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد انہوں نے ان کو لوہے کی صنعت کے ساتھ یعنی آہن گری لوہاروں کا کام سکھایا۔ جب سیکھ گئے تو مکہ کے اندر ایک دکان بنا کر دے دی جس میں یہ لوہے کی چیزیں بنایا کرتے تھے، تیر، تلوار، کمان، چھریاں، چاقو، جو لوہے کی چیزیں ہوتی تھی وہ یہ بنایا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، آپ اکثر ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، اور اسی آنے جانے سے حضور کی صحبت سے، اس صحبت کی برکت سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں غلاموں کے ساتھ ایک انتہائی ناروا سلوک کیا جاتا ہو، ان کے ساتھ بیٹھنا لوگ اپنی توہین سمجھتے ہوں، اور ایسے مقام پر مکہ کا ایک ایسا شخص جس کو لوگ صادق کہیں، آمین کہیں، کعبہ کے متولیوں کی اولاد میں سے کہیں، اور وہ ایک غلام کے پاس جا کر بیٹھے، اس کی دل جوئی کرے، اس کا دل بہلائے، تو وہ کیوں کرنا مسلمان ہوگا؟ اس شخص پر کیوں نہیں ایمان لائے گا وہ؟ اور یہ حضور کی اس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ تو حضرت حباب بن ارت مسلمان ہو گئے، اور جیسے ہی ان کی مالکن کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس نے پہلا زور اور دباؤ اس بات پر ڈالا کہ یہ پلٹ آئیں اور اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت حباب نے اسلام کو نہ چھوڑا۔ کہا ٹھیک ہے، غلام تمہارا ہوں، کام بھی تمہارا کرتا ہوں، لیکن عقیدہ میرا اپنا ہے، میں اپنا رہبر، رہنما اور مرشد اور نبی اور رسول میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، اور خدا، معبود، مالک، رازق اللہ کو مانتا ہوں، یہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی۔ لیکن انہوں نے حضرت حباب بن ارت کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، یعنی جن طرح کی تکالیفیں وہ دیگر مسلمانوں کو دیا کرتے تھے، وہ ساری حضرت حباب بن ارت پر بھی انہوں نے دل کھول کر انہوں نے آزمائی، لیکن حباب بن ارت اپنے اسلام پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ مالکن کو اب ایک عجیب بات سوجی۔ کوئلے کی بھٹی پر آئی جہاں حباب بن ارت کام کرتے تھے، ہوا اس نے گرم انگارہ چمٹے سے اٹھایا، حضرت حباب کے سر پر رکھ دیا، اور گرم تپا ہوا لوہا جو گرم کرنے کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے، آگ اگلتا ہوا، وہ اٹھا کے کسی کے سر پر رکھو تو کتنی اذیت ہوتی ہے، تصور کرنا مشکل ہے۔ اور وہ تو تصور نہیں، ان سوٹوں سے گزر کے گئے تو اس سے ان کے سر کو کتنی تکلیف پہنچی۔
حضرت حباب جب وہاں سے فارغ ہوئے، اس تکلیف سے نکلے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شکایت کی، یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، ایسے ایسے میری مالکن نے مجھے سزا دی۔ تو اس لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک کلمہ نکلا، اللہم انصر حبابا، اے اللہ حباب کی مدد کر۔ حضور کی زبان مبارک سے اس کلمے کا نکلنا تھا کہ وہ جو اس کی ان کی حباب کی جو مالکن تھی ام انمار، اس کے سر میں ایسا خطرناک قسم کا درد نکلا کہ جس کی وجہ سے وہ چیخنے چلانے لگی اور کتوں کی طرح بھونکنے لگی۔ اب یہ اس کی بیماری بن گئی، وہ اس کے سر میں درد ہوتا اور وہ کتوں کی طرح بھونکتی، اور اس وقت تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی جب تک گرم انگارہ اس کے سر پہ نہ رکھا جائے، یعنی الٹ ہو گئی کہانی۔ اب حضرت حباب کیونکہ اس کے غلام تھے تو ان کی خیال رکھنا حضرت حباب کی ذمہ داری تھی۔ تو اب حضرت حباب جب وہ کتوں کی طرح بھونکنے لگتی، دیواروں میں سر مارنے لگتی، پاگل ہو جاتی، تو حضرت حباب پھر گرم کوئلہ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھتے تو وہ اس کے ہوش ٹھکانے آتی اور وہ رکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی دعائے در اور اس کے حق میں اس طرح پھیر دی کہ اب وہ اپنی سزا خود بھگتنے لگی اس طرح۔ اب یہ تو تھا اس ام انمار کا معاملہ، لیکن یہاں ایک ام انمار نہیں تھی، یہاں کئی ظالم لوگ موجود تھے، اور اسی طرح ان پر تکالیفیں دن بدن بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک دن حضرت حباب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنے آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے کے سارے ماحول کو اپنے سامنے رکھ کر، یعنی یہاں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو ادھر عمار بن یاسر پر بھی ہو رہا ہے، ادھر حضرت سمیہ پر بھی ہو رہا ہے، ادھر حضرت بلال پر بھی ہو رہا ہے، تو دائیں بائیں جتنے سب پر ہو رہا ہے۔ ہر کمزور مسلمان ان کے ہاتھوں میں چڑھا ہوا ہے، جس پر وہ جو جی چاہتا ہے ان کو تختہ مشق بنا لیتے ہیں۔ تو حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے چھڑائے؟ حضور کعبہ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ تو یہ جو عرض کی، اس عرض کے اندر بے صبری تھی، اور حضور کبھی نہیں چاہتے کہ میرے غلام بے صبرے ہوں۔ آپ نے تو جنہوں نے امت کی رہنمائی کرنی ہے، جنہوں نے دین کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے، اگر وہ بے صبرے ہوں گے، وہ کمزور ہو جائیں گے، تو وہ کیسے دین کا کام کریں گے؟ تو حضور کے چہرے پر ناراضگی کے اظہار ہوئے، اور آپ اٹھے اور اٹھ کر کہا کہ حباب تم سے پہلی بھی ایسی امتیں گزری ہیں جن میں جو ایمان والے تھے، انہوں نے ایمان لانے کی پاداش میں اس وقت کے کافروں نے ان کے سروں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیلا، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ ان کے آرے کے ساتھ ان کے 2 حصے کیے گئے، لیکن وہ لوگ ایمان پر ڈٹے رہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ اسلام کو غلبہ دے گا، اسلام غالب آئے گا، اور یہاں تک کہ صنائے یمن سے ایک شخص چلے گا، حضرموت تک چلے گا، رات کے اندھیرے میں چلے گا، اور کوئی اسے تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، یعنی اتنا پرامن ہوگا راستہ، پرسکون ہوگا۔ اسلام کی برکت سے یہ وقت آئے گا، اور وہ وقت آیا عہد خلفائے راشدین کے اندر کہ جس زمانے میں بھیڑیا بھی بھیڑوں کو نہیں کھاتا تھا کہ عمر زندہ ہے، ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، تو پھر آپ نے ان کو تسلی دی۔ حضرت حباب بن ارد پھر کفار کی غلامی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دے دی، اور حضرت حباب بن ارد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور مبارک تھا، تو حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے، تو حضرت عمر نے ان کو اونچی جگہ پر بٹھایا اپنے ساتھ، اونچی مسند پر، فرمایا حباب یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھو، اس جگہ پر بیٹھنے کا حقدار تم ہو، اور تم سے زیادہ ایک اور شخص ہے۔ تو پوچھا کون؟ کہا حضرت بلال۔ تو فرمانے لگے نہیں، مجھ سے زیادہ حقدار وہ نہیں ہے۔ کہنے لگے ان پر تو کفار ظلم و ستم کرتے تھے، کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا چھڑانے کے لیے، میں تو ایسی گمنام جگہ پر کفار کے ظلم کا شکار ہوتا تھا، مجھے تو کوئی چھڑانے تک بھی نہیں آتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ظلم کی داستان سنائی سیدنا فاروق اعظم کہ کس طرح ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا۔ پھر انہوں نے جب حضرت فاروق اعظم نے قمیض اتار کے دیکھا تو ان کی پیٹھ کے پیچھے وہ جو کفار جلاتے تھے تو ان سے جسم کے پورا پیٹھ جو ہے نا وہ داغی ہوتی تھی،
اور برس کے نشانوں کی طرح تھی، جو داغنے کے بعد زخم اگر بھر بھی جاتا تھا لیکن وہ جلی ہوئی چیز کا نشان باقی رہتا تھا۔ تو انہوں نے اسلام کی خاطر اتنی تکالیفیں اٹھائیں۔ انہی میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عمار یہ بھی غلاموں میں سے تھے اور ان کی والدہ بھی غلام تھی، والد بھی غلام تھے، لیکن اسلام قبول کر لیا۔ تو اب دیکھیں اسلام پر پختگی، غلام بیچارہ غلام ہوتا ہے، آقا کی ہاں کے بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے اندر صرف ایک اسلام ہی تھا کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے آقا کے سامنے کہہ دیتے تھے نہیں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، باقی اب غلام تمہارے ہیں، کھلاؤ پلاؤ نہ کھلاؤ مارو جو مرضی کرو، لیکن دین ہمارا ہے، یہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ تو حضرت عمار خود، ان کے والد حضرت یاسر، ان کے بھائی حضرت عبداللہ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، کفار نے ان پر بھی ظلم کی انتہا کی تھی، بلکہ اگر ان کو دیکھا جائے تو شاید جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اتنا ظلم و جبر ان کے ساتھ، سخت گرمی کے اندر لوہے کی زرہ، یہ لوہے کا لباس ہوتا ہے، تو ہمیں یہاں پاکستان کے اندر جون جولائی کی گرمی لگتی ہے تو یہ ریشم کے کپڑے اور سادہ کپڑے اور یہ کپڑے بھی ہمارے جسم پر بھاری ہو جاتے ہیں، پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، اور ایئر کنڈیشن اور ایسی اور پنکھے کی ہواؤں کے اندر بھی ہم اس گرمی کو نہیں برداشت کر سکتے۔ اب ذرا تصور کریں کہ صحرائے عرب کی گرمی ہو، جو لوگ عرب میں جائے گئے جانتے ہیں گرمی کیا ہوتی ہے، صحرائے عرب کی گرمی ہو، دوپہر کا وقت ہو اور جسم پر لباس نہیں لوہے کا لباس پہنا دیا جائے اور زمین کے اوپر لٹا دیا جائے، ایک اس کا وزن اور اوپر سے سورج کی تپش گرمی، اور وہ بیچارے اس کے وزن کی وجہ سے چل پھر بھی نہ سکیں، پاؤں ان کے باندھے ہوں، اور اس طرح ان کو سزا دی جاتی تھی، اور ان کو بھی اسی طرح انگاروں پر بھی گھسیٹا بھی جاتا، یہاں تک کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی اسی ظلم و ستم کا تختہ مشق بنتے بنتے وہ شہید ہو گئے، انہوں نے اپنی جان دے دی کفار کے ظلم کے پیش نظر، دنیا سے چلے گئے، اتنا ظلم کیا کہ وہ برداشت نہیں کر سکے، دنیا سے چلے گئے۔ حضرت سمیہ، یہ حضرت عمار کی والدہ تھی اور یاسر کی بیوی تھی، یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے۔ اسلام میں جو شہادت، پہلی جو شہادت دی ہے وہ حضرت سمیہ نے دی ہے۔ یہ شروع میں ابو حذیفہ بن مغیرہ کی باندھی تھی اور وہ اس پہ ظلم کرتا تھا، اور جب وہ اس کا جینا بھرا، اس سے قابو نہیں چلا اس کا مسئلہ، تو پھر اس نے یہ ابو جہل کے حوالے کر دی۔ پھر ابو جہل نے شروع میں تو بہلایا، سمجھایا اپنے طور پر، لیکن وہ اپنے ایمان پر ڈٹی رہی، تو پھر اس کے بعد ابو جہل نے بیچ چوراہے کے چوک کے اوپر لایا، مکہ کے باہر، سارے لوگ کفار دائیں بائیں تماشائی بن گئے، اور اس نے اس وقت حضرت سمیہ سے کہا کہ اب اپنے اسلام سے واپس آ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو۔ تو اس وقت حضرت سمیہ نے ببانگ دول اعلان کیا کہ میں حضور کا انکار کبھی نہیں کر سکتی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہی میرا دین ہے۔ وہ اپنے دین پر ڈٹی۔ اس وقت پھر ابو جہل نے نیزہ نکالا تیزی کے ساتھ، تو ایسے ناف کے نیچے مارا، تو ان ناف کے نیچے مارا، لو لہان ہوئی، اور اسی لمحے ان کی جان چلے گی۔ میں نے ایک عالم دین سے کے بارے میں ایک اور طرح کی اس بات بھی سنی کہ اس نے 2 اونٹ منگوائے، اور ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی، ایک ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی، اور ان دونوں کا ایسے الگ سمت مخالف، ایک کا منہ اس طرف ایک کا منہ اس طرف، اور پھر دونوں اونٹوں کو تیزی کے ساتھ بگایا اور درمیان میں نیزہ مارا، جس سے ان کے جسم کے 2 حصے ہوئے۔ اتنی اسلام پر ڈٹے رہے الحمدللہ۔ تو حضرت عمار، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمار کے پاس جاتے تو وہ بھی اسی طرح کی تکلیفوں میں، اذیتوں میں مبتلا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے لیے دعا کی، جب ان کو
आग वगैरह उनके ऊपर रख के जलाते थे, तो आप फरमाते हैं कि आग तो ऐसी ठंडी हो जाए जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हुई थी, तो ऐसे हज़रत अम्मार पर ठंडी हुई। इसके बाद हज़रत अम्मार को कुफार की आग जो है ना वो नुकसान नहीं पहुँचाती थी, वो और तकलीफ़ें देते थे, लेकिन आग की तकलीफ़ हज़रत अम्मार के लिए वो कोयले की हैसियत नहीं रखते थे हुज़ूर की दुआ की बरकत से। तो बहरहाल ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी और इस्लाम पर डटे रहे। मैं और आप तो कुछ भी नहीं करते, हमसे तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाए तो ये भी बड़ी बात है, लेकिन इन लोगों ने सही मानों में इनकी कुर्बानियाँ हैं कि ये दीन आज हम तक पहुँचा हो। अगर इतनी बड़ी कुर्बानियों से ये ना गुजरे होते तो आज हम तक कैसे दीन पहुँचता। इसलिए इनकी शानों को सलाम करना ये हमारा फ़र्ज़ है, इनसे मोहब्बत करना ये हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत तार आपके सहाबा की मोहब्बत अता फरमाए। इसके बाद मुसलमानों के दीगर मामला शुरू हुए। ये चंद एक वाक़यात थे हज़ारों वाक़यात में से जो आपके सामने बतौर नमूना पेश किए हैं। अभी इंशाअल्लाह इससे आगे क्या होता है आने वाले